30 اور 31. ایک ہے اللطیف اور دوسرا ہے الخبیر. اللطیف کا معنی ہے ناظرین کرام وہ جو باریک بھی ہے، لطف کرتا ہے، کرم کرتا ہے، رحم کرتا ہے، اور الخبیر جو ہر چیز سے باخبر ہے. ناظرین اکرام یہ جو دو نام ہیں قرآن مجید میں ایک ساتھ کئی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، دو ناموں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے. سورہ انعام آیت 103 لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اور اسی طرح سورہ حج آیت نمبر 63، اور لقمان علیہ السلام نے جو وصیت کی تھی اپنے بیٹے کو اس میں بھی یہ مذکور ہے، سورہ لقمان آیت نمبر 16 ان اللہ لطیف خبیر. ناظرین اکرام دیکھیے الخبیر کہتے ہیں وہ جو ہر راز کو جانتا ہے اور ہر چھپی ہوئی بات کو جانتا ہے، ہر چھوٹی چیز کو جانتا ہے، اور جو دانے اور بیجوں کے اندر ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو جانتا ہے، باریک چیزوں کو جانتا ہے، ذرات کے دقیق اور باریک سے باریک ذرے اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے. یہ جو نام ہے الخبیر، یا اس کا خاص جو معنی مفہوم ناظرین اکرام، الخبیر کہتے ہیں وہ جو چھپی ہوئی چیزوں کو اچھی طرح جانتا ہے، چھوٹی باریک چیزوں کو اچھی طرح جانتا ہے، جو بالکل لوگوں سے اوجھل ہو جائیں، چھپ جائیں اور ظاہر نہ ہو اس کو اچھی طرح جانتا ہے. جب اس کو اچھی طرح جانتا ہے اس کا مطلب کھلی ہوئی چیزوں کو تو جانتا ہی جانتا ہے. تو الخبیر کہتے ہیں وہ جو چھپی ہوئی باریک چیزوں کو، رازوں کو، جو ہم سرگوشیاں کرتے، چھپ چھپ کر کوئی بات کہتے، دل میں دبا کر رکھتے ہیں، جو دانہ اور بیج زمین کے تہوں کے اندر ہوتا ہے اس کے اندر کیا کچھ ہے، ہر باریک چیز کو اللہ جانتا ہے، تو ظاہر چیزوں کو بھی جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا علم کیسا ہے وہ گزر چکا ہے. اور رہی بات اللطیف کی، اللطیف کا ایک تو معنی ہے ناظرین اکرام خبیر کے معنی میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ لطیف کا معنی ہے وہ جو ہر چیز کو جانتا ہے، اگرچہ کہ چھوٹی چیز کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ بڑی چیز کیوں نہ ہو، ہر باریک چیز کو جانتا ہے، باریک بھی اسی لیے میں نے ترجمہ کیا. اور دوسرا معنی ہے اللطیف کا وہ جو اپنے بندوں تک، اپنے محبوب لوگوں تک ان کی فائدے کی چیزوں کو ایسے پہنچاتا ہے کہ انہیں احساس ہی نہیں ہوتا، اس کا بہت خفیہ طریقے سے ایسے ان تک پہنچاتا ہے کہ اسے احساس ہی نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندے کے ساتھ اللطیف ہوتا ہے یہ اس کی خاص رحمت ہے. کیسے بندے تک پہنچاتا ہے اسے نہیں معلوم. اسی لیے یوسف علیہ السلام نے یہ لفظ استعمال کیا، کہا سورہ یوسف آیت نمبر 100 آیت نمبر 100 ان ربی لطیف لما یشاء، کہ میرا رب جسے چاہتا ہے لطیف. لطیف کا لفظ یوسف علیہ السلام نے ذکر کیا. کیسے کہ ظاہری طور پر یوسف علیہ السلام کو آپ دیکھیں گے گھر سے بھائیوں نے لیا اور کنویں میں پھینک دیا، اور والد صاحب سے کہہ دیا یعقوب علیہ السلام سے کہ ان کو بھیڑیے نے کھا لیا. وہاں سے لے جایا گیا، مصر کے بازار میں بیچا گیا، پھر وہاں سے وہ دربار میں پہنچے، پھر وہاں سے قید خانے میں پہنچے. ظاہری طور پر دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ وہ پریشانی یا مصیبت میں ہے، لیکن اس کا جو انجام ہے بہت شاندار ہے. یوسف علیہ السلام اونچے مقام پر فائز ہوئے اور ان کے بھائیوں نے اسے تسلیم کیا. تو لطیف کا ایک معنی ناظرین اکرام کہ خاص طور پر اپنے بندوں پر وہ رحم کرنے والا اور مصیبتوں کو دور کرنے والا، ایسے کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ظاہری طور پر کچھ اور دکھتا ہے، اندر سے کچھ اور ہوتا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام نے ذکر کرتے ہوئے کہا ان ربی لطیف لما یشاء، کہ جو میرے ساتھ ہوا میری زندگی میں یہ اللہ تعالیٰ کا لطف ہے، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ وہ باریک بھی ہیں بہت، اس طرح سے اس نے خیر مجھ تک پہنچایا جو ظاہری طور پر ہمیں دکھ نہیں رہا ہوتا ہے. تو ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ کا یہ معنی نام ہے اللطیف. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو نام ہے ناظرین اکرام لطیف، بندوں کو وہ اپنے خاص بندوں کو گمراہی سے، ضلالتوں سے، شرک سے، بدعات سے نکالتا ہے. نفس کے اندر جو خواہشات ہوتی ہیں کچلنے میں ان کی مدد کرتا ہے. اور اسی طرح سے ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ کا لطف اللطیف ہے، وہ باریک بھی ہیں اور خیر کو ایسی طرح سے پہنچاتا اپنے نیک بندوں تک کہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق تقسیم کیا ہے تو لوگوں کے علم کے ساتھ ذریعے سے نہیں، بلکہ اس نے تقسیم کیا جیسے وہ چاہتا ہے. جو اس کے لیے فائدہ مند ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ تقسیم کیا ہے. ہمارے لیے جو فائدہ مند ہے اللہ کے تقسیم پر اسی لیے کہتے ہیں ناظرین اکرام راضی رہنا چاہیے مومن کو. سورہ شورى آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ کہ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ لطیف ہے. یرزق من یشاء، جسے چاہتا ہے وہ رزق دیتا ہے.
سب کو مل جائے، سب کو ایک ساتھ. بسا اوقات کوئی آدمی ایسا ہے کہ فقیری ہی اس کے لیے اچھی ہے، اگر اسے مال مل جائے گا تو گھمنڈ میں آ کر کے حرام میں لگائے گا، عیاشی کرے گا، اس کے لیے وہ خیر ہے. اور کسی کو مال زیادہ دیتا ہے اس کے لیے وہ خیر ہے. جو اہل ایمان کی بات کر رہا ہوں میں، اہل ایمان کے لیے وہ خیر ہے. کسی مومن کو اللہ نے مال دیا ہے اس کے لیے وہ خیر ہے، اس کی تقسیم ہے. وہ اگر نہیں ملے گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی فقر و فاقے اور تنگی کی وجہ سے کفر کر دے، دین چھوڑ کے بھاگ جائے. اللہ نے اس کو دیا، اس کے لیے خیر ہے اس میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رزق کو تقسیم کیا ہے، یہ اس کی خاص رحمت ہے ناظرین اکرام. اور اسی طرح ناظرین اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ لطف ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک ساتھی فراہم کرتا ہے، اچھے لوگ فراہم کرتا ہے، اس طرح سے کہ انسان کی زندگی میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، خیر داخل ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام ہے ناظرین اکرام اللطیف، اس کا تقاضا یہ ہے ناظرین اکرام مومن کو الخبیر اس طرح سے ماننا چاہیے کہ ہمارا رب ہر باریک چیز کو جانتا ہے اور خیر کو ہم تک پہنچائے گا، ہم پر مہربانی کرے گا. اس پر ایمان لاتے ہوئے مومن کو چاہیے ناظرین اکرام اللہ سے امید کو بڑھا دے اور ہر حال میں اللہ سے اچھی امید رکھے، کیونکہ لطیف کا معنی ظاہری طور پر دکھتا نہیں ہے کہ فائدہ ہوگا لیکن ہوتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یقین رکھیے. ظاہری طور پر ہو سکتا ہے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، حالات ہمارے موافق نہیں ہیں، سازگار نہیں ہیں، اچھے نہیں ہیں، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے اس کے اندر ہمارے لیے کیا خیر رکھا ہے. تو ناظرین اکرام یہ دو نام اللہ تعالیٰ کے اللطیف اور الخبیر.